السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال آیا کہ قرآن کے اندر دودھ کا کیا ذکر ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دودھ اور گوبر کے درمیان جو ہے وہ یعنی پیٹ سے اور اس کے درمیان گوبر اور خون سے جو ہے وہ دودھ نکلتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ لبن کا ترجمہ یہاں پر دودھ کیا جاتا ہے، اور لبن جو ہے وہ قرآن میں دو ہی جگہ لفظ آیا ہے۔ تو ایک سورہ نحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت نمبر 66 یعنی 66، اور دوسری سورہ محمد اس کی آیت نمبر 15 یعنی 47 کی 15۔ تو آئیے آج ان دونوں آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور قرآن میں دودھ کا کیا تذکرہ ہے اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی، کیونکہ بعض لوگ جنت میں دودھ کی نہریں بھی بہاتے ہیں، تو وہ سب روایتی باتیں ہیں، قرآن میں اس کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کی جتنی بھی آیت ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، ایسی کوئی آیت نہیں جس میں ہدایت کا پہلو نہیں ہو، اور جو صرف ماضی کا قصہ ہو یا کوئی ایسی کہانی ہو جس کا آج کے دور سے ہدایت کا تعلق نہیں ہو تو وہ قرآن کی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن میں جتنی باتیں ہیں وہ پہلے بھی ہدایت تھی، آج بھی ہدایت ہے، اور قیامت تک ہدایت رہے گی۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، پھر جو میری فہم ہے اس کو سمجھاتا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ نحل آیت نمبر 66، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں مقام عبرت ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں دودھ خالص اس سے جو گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں سے ہے، پینے والوں کے لیے خوشگوار۔ یہ ان کا ترجمہ ہے، جس کے مطابق پیٹ کے درمیان سے گوبر اور خون کے درمیان سے وہ دودھ نکلتا ہے، تو یہ پینے والوں کے لیے جو وہ خوشگوار ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی گوبر اور خون کے درمیان جو پیٹ میں ہے وہیں سے دودھ نکلتا ہے، اس طرح سے بن کر نکلتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اگر یہ ایسی بات ہے تو اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ پھر یہاں پر جو ہے وہ چوپائے لکھا ہے، تو ہر چوپائے سے ایسا آتا ہے تو تمام چوپائے والے پینا پھر حلال ہونا چاہیے۔ تو بلی کتا یہ بھی تو چوپائے ہیں اور ان کا بھی دودھ نکلتا ہے، اس کے بارے میں مولویوں کا کیا خیال ہے؟ بہرحال میں کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا ہوں، نہ بحث برائے بحث کرتا ہوں۔ تو آئیے دیکھیے کہ اس کا آج کے دور سے ہدایت کا کیا تعلق ہے، اور اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اور ہم نے اسے کیا بنا دیا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام خاص نعمتوں میں، انعام نام سے ہے، نام کی جمع ہے، نام کہتے ہیں نعمت کو، اور الف لام لگا کر یعنی اس میں معرفہ جو خاص بنائے، تو خاص نعمتوں میں لعبرتن ضرور عبرت ہے۔ نعمتوں میں عبرت آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ عبرت کس کو کہا جاتا ہے، کہ کسی بات کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس سے عبرت حاصل کرنا، نہیں اس سے وہ نتیجہ لینا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، چاہے وہ خوشگوار ہو یا ناگوار ہو۔ تو نعمتوں میں عبرت ہے۔ نسقیکم ہم سیراب کرتے ہیں تمہیں، مما اس سے جو فی بطون ہی اس کے باطن میں ہے، اس میں چھپے ہوئے میں ہے، من بین درمیان سے، فرس کے انہوں نے گوبر کر دیا، جبکہ فیرے سے فرس جو ہے وہ جگر کو مارنا کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ متفرق کرنا، الگ کر دینا، یعنی جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے تو جگر ہی مار دیا۔ تو وہ جگر مارنا جو ہے وہ دراصل یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی جگر کو کاٹ کر الگ کر دیا جا رہا ہے، یا کوئی گوبر ہے، گوبر اوبر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہے متفرق کرنا، الگ کر دینا، جگر مارنا، جگر پر مارنا۔ ودمن اور خون، لبن جو ہے انہوں نے دودھ کر دیا، جبکہ لبن کا مطلب ہوتا ہے مجلس، جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں چوپال ہوتے ہیں، وہ ڈیرے جاگیردار وغیرہ اپنی بیٹھک لگاتے ہیں، تو یہ وہ مجلس ہے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سائغن خوشگوار ہے، للشاربین سیراب ہونے والوں کے لیے۔ تو میں اس کا رواں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور بے شک تمہارے لیے خاص نعمتوں میں ضرور عبرت ہے، تم ہم سے طلب کرتے ہو جو اس کے باطن میں ہے، اس کے درمیان سے جگر پر مارنا یعنی متفرق کرنا، اور خون کے فیصلے کے لیے مجلس بنانا، خالص خوشگواری سے سیراب ہونے والوں کے لیے۔ تو یہ جہاں پر کوئی خون بہہ جائے، اس کا فیصلہ کرنا ہو، یا کوئی کسی کے اس طرح سے مار دیا جائے کہ اس کو بالکل بیٹھا دیا جائے، یعنی جگر پر مار دیا جائے، تو اس کے لیے وہ جو مجلس جو فیصلے کے لیے بیٹھتی ہے اس کو لبن کہا جاتا ہے۔ تو وہ مجلس جو فیصلے کے لیے بیٹھے وہ خالص ہو، خوشگوار ہو، سیراب ہونے والوں کے لیے۔ آج کل یہ کام ہمارے یہاں عدالتیں کرتی ہیں، کورٹ،
جہاں کچھ ہوتا ہے یہ فیصلے دیے جاتے ہیں، تو اس وقت لبن جو ہے وہ کوٹ کہلائے گا۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم تھا جس میں آپ کو ہدایت مل گئی کہ ہدایت کیا ہے۔ ہر نعمت میں ایک ضروری عبرت ہے، اور نعمتوں پر ہی لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے باطن میں جو کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی جگر پر مار دے یعنی الگ کروا دے یا کوئی خون بہا ہو جائے، تو اس کے فیصلے کے لیے جو مجلس بنائی جاتی ہے وہ خوشگواری سے ہو سیراب ہونے والوں کے لیے۔ یہ ہے ہدایت کہ ایسی مجلس بناؤ، فیصلے کی ایسی مجلس بناؤ جو خوشگواری کے ساتھ فیصلے کرے اور لوگ سیراب ہو سکیں، تاکہ زیادتی نہ ہو سکے کسی کے ساتھ۔ اگر آگے پیچھے کی آیتوں کو ملائیں گے تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ جو ایک تسلسل کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ ابھی کچھ اور ابھی کچھ ہو جائے۔ تو بہرحال اس وقت آگے پیچھے مزید جانے کی گنجائش نہیں کہ وقت زیادہ لگ جائے گا۔ اب آج یہ دوسری آیت کو دیکھ لیں جو سورہ محمد اور آیت نمبر 15 ہے، یعنی 47 کی 15۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن ہوا خالد فی النار وسوقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ ان کا جو ترجمہ ہے کہ جنت کی کیفیت جو پرہیزگاروں کو وعدہ کی گئی یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں بدبو نہ کرنے والی پانی کی، نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ متغیر ہونے والا نہیں، بدلنے والا نہیں، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور نہریں ہیں مصفہ صاف کیے ہوئے شہد کی، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ اس کی طرح ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے؟ اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اب دیکھیے کیا ہے، یعنی یہ جو روایتی ترجمہ ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی کیفیت ایسی ہے کہ اس میں نہریں ہیں بغیر بدبودار پانی کی، دودھ کی، اس میں کوئی تغیر بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ شراب کی بھی نہریں ہیں، اور پھر وہ مصفہ شہد کی بھی نہریں ہیں، اور اس میں پھر پھل بھی ہیں اور رب سے جو ہے وہ بخشش بھی ہے۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والے جو نار میں یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور جو انہیں گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا ان کی ہتھیلیاں کاٹ دے، اس طرح ہو جائیں گے، یہ مثال دی گئی ہے۔ آئیے اس آیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ مثل الجنتی، خاص خوشحالی کی مثال، التی وہ جو کہ وعد المتقون وعدہ دیا گیا ہے پابندی اختیار کرنے والوں کو، فیہا انہار اس میں فراوانی ہے۔ نہر کہا جاتا ہے مسلسل فراوانی دینے کو، اس لیے نہر وہ پانی بھی کہلاتا ہے جو مسلسل بہتا رہتا ہے۔ تو بہرحال نہر کا مطلب ہی فراوانی دینا ہے۔ اور کس چیز کی فراوانی ہے کہ من ماء غیر آسن، ایسے پانی سے جو غیر آسن یعنی آسن کے علاوہ۔ آسن کا کیا مطلب ہے کہ آسن کا مطلب واقعی بدبودار ہے، بدبو کرنے والا ہے۔ آسن کہا جاتا ہے جمود کو، جہاں کوئی ہلچل نہ ہو کہ جمود ہو جائے۔ تو یہ اور مائن جو ہے وہ دراصل پانی کو نہیں بلکہ ماں کتاب کو کہا گیا، یہ میں کئی بار سمجھا چکا ہوں۔ تو اس میں فراوانی ہے ایسی کتاب سے جو علاوہ جمود والی ہے۔ آپ انسانوں کی کتاب کو ہدایت کے لیں گے تو ایک جمود والی کتاب ہے، وہیں جامد ہو جاتا ہے، کسی مخصوص خطے کے لیے ہو جاتا ہے، کسی مخصوص علاقے کے لیے ہو جاتا ہے، کسی مخصوص قوم کے لیے ہو جاتا ہے، کسی مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے ہو جاتا ہے، وقت کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا ہے۔ اللہ کی کتاب وہ واحد کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ تو یہ اس میں بغیر جمود والی کتاب ہوگی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وان ہارم، اور اس میں فراوانی ہے من لبن، ایسے فیصلے کرنے والی مجلس سے، لم یتغیر کہ اس میں تغیر نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، طعمہ اس کی ضروریات زندگی سے، یعنی جو مجلس فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے تو وہ یقینی سی بات ہے کہ آپ کو اس میں ضروریات زندگی ملتی ہے۔ عام لوگوں کو ضروریات زندگی دی جاتی ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسے آج عدالتوں میں اگر فیصلہ ہو جائے کہ جی بجلی کمپنیاں بہت زیادہ پیسے وصول کر رہی ہیں، وہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں، اور نہیں دینا چاہ رہے تو یہ ایسی مجلس ہے جس کا عوام سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کو تو فوری طور پر ریلیف دیا جاتا ہے، خاص لوگوں کو آج کیس ہوتا ہے اور آج ہی ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، اور عام لوگوں کے لیے کیس ہو جاتا ہے تو بیچارہ مہینہ بھر تو ویسے ہی بند رہتا ہے، اور ضمانتوں کے لیے پھر سالوں خوار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی مجلس نہیں ہوگی، فیصلے کرنے والی ایسی مجلس نہیں ہوگی جس میں عام لوگوں کو فراوانی نہ ملے۔
پھر ہے وانہار من خمر لذت للشاربین، اور فراوانی ہے ایسے خمار سے جو سیراب ہونے والوں کے لیے لذت ہے۔ وانہار من عسل مصفی، اور فراوانی ہے اضطراب سے صاف ستھرا ہو کر فراوانی ہے۔ اصل کہتے ہیں اضطراب کو، شہد کو نہیں کہا جاتا۔ شہد کو تو انہوں نے خود بھی شہد کی مکھی کو نحل کہا ہے، تو شہد کے لیے بھی کچھ اور لفظ استعمال کیا ہے، اصل تو شہد کے لیے لفظ استعمال ہی نہیں ہوا کہیں قرآن میں۔ اب یہاں پر اصل انہوں نے شہد بنا دیا۔ مصفہ صاف ستھرا، جبکہ مصفہ صف بستہ بھی کہا جا سکتا ہے، تو صاف کیا ہوا، تو اضطراب اور بے چینی سے صاف ستھرا ہو کر۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں من کل ثمرات، ہر ایک فوائد میں سے، ثمر کہتے ہیں فائدے کو، جیسے اللہ کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وہاں ثمن فائدہ دیا جاتا ہے، یہاں ثمر جو ہے وہ پھل کو ہی نہیں کہا جاتا بلکہ عمل کے پھل کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کے وہ نتائج ملتے ہیں، عمل کے جو نتائج مل رہے ہیں، یہ اس پھل کی بات ہو رہی ہے، خاص فوائد کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور حفاظت ہے ان کے رب سے۔ کمن ہوا، تو جیسا کہ جو وہ خالد فی النار، ہمیشہ ہے خاص جلنے میں۔ وسوق، اور وہ سیراب ہو رہا ہے مان حمیمن، گرم جوشی والی کتاب سے۔ فقط پس قطع کر دیا، الگ ہو گیا، امعا جو ہے انہوں نے تو میدا کر دیا کہ اتڑیاں، جبکہ اتڑیاں نہیں ہے، ہر ایک کی رائے کی پیروی کرنے والے کو ماں کہا جاتا ہے، اما۔ اور صرف میم عین ماں ہوتا تو ساتھ کے لیے ہو جاتا، میم عین حمزہ ہے اس کا مادہ، اور یہ کہلاتا ہے ہر ایک کی رائے کی پیروی کرنے والے، تو اس سے وہ کاٹ کر الگ کر رہے تھے۔ میں رواں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ خاص خوشحالی کی مثال وہ جو کہ پابند رہنے والوں کو دیا گیا ہے۔ جمود کے علاوہ کتاب سے اس میں فراوانی ہے، اس کی ضروریات زندگی میں تغیر ہرگز نہیں ہے، اور فیصلہ کرنے والی مجلس سے فراوانی ہے، اور سیراب ہونے والوں کے لیے خمار کی لذت سے فراوانی ہے، اور اضطراب یعنی بے چینی سے صاف ستھرا ہو کر فراوانی ہے، اور ان کے لیے اس میں ہر ایک سے خاص فوائد ہیں، اور ان کے رب سے حفاظت ہے۔ اس جیسا ہوگا جو خاص جلنے میں ہمیشہ ہے، اور وہ گرم جوش والی کتاب طلب کر رہا ہے، بس ان کی ہر ایک کی رائے کی پیروی کو کاٹ رہی ہے، یعنی الگ الگ کر رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے رہی ہے۔ تو یہ اتڑیاں نہیں ٹکڑے کر رہی بلکہ ان کتابوں کو کاٹ رہی ہے جو وہ لوگوں کی محبت میں سے، جیسے آج جو ہے لوگ قرآن کو تو چھوڑ رکھے، خالص قرآن کو محبت میں کس میں، سایہ ستہ کے، سایہ اربع کے، یا اپنے اماموں کی کتاب سے، اس کی ملاوٹ کے ساتھ ان گرم جوش والی کتابوں کو وہ طلب کرتے ہیں، اور اس کی رائے کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کی رائے کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب سے وہ اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ میدا نہیں کٹ رہا ہے بلکہ ان کتابوں سے کٹ رہا ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، اللہ جو خوشحالی دے رہا ہے، جو جنت کا معاشرہ بنا رہا ہے، جنتی معاشرہ، وہ کیسا ہوتا ہے، وہ ایسی خوشحالی، اس کی مثال ایسی ہے، جو لوگ اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرتے ہیں، جو متقی بن جاتے ہیں، تو وہ ایک ایسی کتاب سے فراوانی لیتے ہیں جس میں جمود نہیں ہے، یعنی جس میں جمود طاری نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بدبودار نہیں، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنے سے وہ معاشرہ بدبودار نہیں بنے گا، خوشگوار ہو جائے گا۔ اور وہ جمود والی کتاب بھی نہیں، ایک ایسی کتاب ہے جو پہلے بھی زندہ تھی، فوائد دے رہی تھی، آج بھی دے گی اگر اس پر عمل کیا جائے، اور قیامت تک دیتی رہے گی، یہ کبھی بانجھ نہیں ہوگی، آخر نہیں ہوگی۔ اس کو جیسے سمود کی قوم نے آخر بنا دیا تھا اللہ کی کتاب کو، بانجھ بنا دیا، تو آج مسلمانوں نے بھی قرآن کو بانجھ بنا دیا ہے، ایک جمود والی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ جمود والی کتاب نہیں ہے۔ تو جمود کے کتاب کے علاوہ اس سے فراوانی ہے، اور اس میں ضروریات زندگی جو ملتی ہے، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور فیصلہ کرنے والی مجلس ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بھی لوگوں کو فراوانی ملتی ہے، اور جو لوگ سیراب ہوتے ہیں اس خمار کی لذت سے ان کے لیے فراوانی ہوتی ہے، اور جو اس میں اضطراب، بے چینی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہو کر اس سے پھر فراوانی ملتی ہے، یعنی اضطراب بے چینی سے مصفہ ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اس سے بھی پھر فائدہ ملتا ہے، اور ان کے لیے اس میں ہر ایک طرح کے وہ خاص فوائد ہیں، وہ ثمر ملتا ہے، یعنی وہ نتیجہ ملتا ہے کہ ان کے رب سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو خاص جلنے میں ہمیشہ ہے، اور وہ ان کتابوں کو طلب کر رہا ہے جس پر گرم جوشی کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں کہ یہ ہمارے امام کی ہے، ہمارے امام کی ہے، ان کو طلب کر کے وہ اگر اس کی رائے کی پیروی کر رہا ہے تو دراصل وہ کاٹ رہا ہے، اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے، اللہ کی کتاب سے الگ کر رہا ہے، بہترین معاشرے سے، خاص جنت سے اپنے آپ کو الگ کر لے رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کافی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ تو لبن جو ہے وہ کہیں بھی دودھ کے لیے نہیں آیا، لبن کا مطلب ہی فیصلہ کرنے والی مجلس۔ تو ان دونوں آیتوں سے بات انتہائی واضح ہو گئی ہو۔ مزید پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، گو کہ میں نے اس کی بہت وضاحت کر دی ہے۔
السلام علیکم.